بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، روزانہ دنیا سے ہزاروں لوگ رخصت ہو رہے ہیں، لیکن کچھ جانے والے خدا کے بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جانے کے بعد گہرے نقوش چھوڑ کر جاتے ہیں۔ انہی رجال اللہ میں سے ایک ہمارے عارف بھائی سابق بلبیر سنگھ بھی ہیں، اس لیے کہ اس امت کی خصوصی حیثیت اور طرائے امتیاز صرف اور صرف دعوت کی بنیاد پر ہے۔ اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے دین کی دعوت اعلاء کلمت اللہ کے لیے منتخب کیا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے دین کی سرفرازی کے لیے اس طریقے کی محنتیں اور کوششیں کرو اور اس طریقے کے مجاہدات کرو جس طریقے کے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے مجاہدات اور قربانیاں دینے کا حق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں اپنے دین کی دعوت کے لیے منتخب کیا ہے۔ اب جو شخص اور فرد اس فریضے کو انجام دیتا ہے، اللہ رب العزت دنیا اور عقبہ یعنی آخرت کی سربلندیوں سے اسے سرفراز فرماتے ہیں۔ اور اگر امت مسلمہ اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر اس فریضہ دعوت کو ترک کر دیتی ہے یا اس میں تساہل کا شکار ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی دعوت کا یہ فریضہ کسی اور مخلوق سے یا کسی اور قوم کو ہدایت سے سرفراز فرما کر اس سے اس فریضے کی تکمیل کا کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی سنت ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے، اللہ تعالیٰ کے فرائض سے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کی محنت سے روگردانی کرو گے، پہلو تہی کرو گے، جی چراؤ گے، تو یستبدل قوما غیرکم، اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دوسری قوم کو ہدایت دے کر اپنے دین کی محنت کے لیے منتخب کریں گے۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ لوگ تمہاری طرح بے فکرے، نہ شکرے، نہ قدرے اور غافل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے فریضے کو بحسن خوبی انجام دینے کی محنتیں اور کوششیں کریں گے اور ایسے مجاہدات برداشت کریں گے جیسا کہ ان کا حق ہے۔ بھائیو، اس کی زندہ جاگتی جیتی اور زندہ مثال ہمارے عارف بھائی مرحوم سابق بلبیر سنگھ ہیں، کہ جن کی پیدائش شرک و کفر و ضلالت میں ہوئی۔ بچپن سے لے کر عین جوانی تک کا سارا زمانہ اور سارا ماحول کفر و شرک ہی کا دیکھا اور اسی ماحول میں پرورش پائی، یہاں تک کہ اسلام دشمنی اور اسلام دشمنی میں اس قدر شدت اختیار کی کہ اللہ کے گھر بابری مسجد کے مسمار کرنے اور شہید کرنے میں پیش رہے تھے۔ مسجد کو پہلا کدال مارنے والے وہی تھے۔ اس عاجز بندے کی ان سے 2014 میں، جبکہ ہم دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم تھے، اس وقت ملاقات ہوئی جبکہ ان کا دیوبند میں دعوت کے عنوان پر ایک پروگرام تھا، اس میں ہم نے شرکت کی اور ان سے استفسار کے بعد انہوں نے فرمایا تھا کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی بابری مسجد کی شہادت کے کفارے کے طور پر 100 مساجد کی تعمیر کرواؤں گا۔ اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب تک یعنی 2014 تک تقریباً 50 سے زائد مساجد کچھ نئی تعمیر کروائی تھی اور کچھ پنجاب اور دوسرے علاقوں میں جو غیروں کے زیر تسلط اور زیر استعمال تھی، جہاں لوگ جانور باندھا کرتے تھے، ان سے خرید کر، ان سے چھڑوا کر مساجد کی صفائی ستھرائی کرا کر ان مساجد کو آباد کروایا تھا۔ یہ سارے کام اپنی ذاتی رقم سے کروا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے
کہ انہوں نے اپنے 100 مساجد کو تعمیر کرنے کی ہدف کو حاصل کر لیا ہوگا، چونکہ اس کے بعد سے ہماری ان سے ملاقات نہیں ہوئی اور نہ ہی احوال صحیح طور پر معلوم ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے دین کی دعوت کا بڑا کام لیا، نہ جانے کتنے ہزاروں لوگ ان کی دعوت سے مسلط و اسلام ہوئے۔ سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی تمام دعوتی دینی خدمات کو قبول فرما کر ذخیرہ آخرت بنائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام انہیں نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کی دعوت کے لیے، دین کی محنت کے لیے، موت تک کے لیے قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔